السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 16ویں کلاس ہے، 16th کلاس ہے۔ اس سے پہلے 15 کلاسوں میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا مطالعہ کیا اور سورۃ آل عمران کی بھی 12 آیات کا مطالعہ کیا۔ آج سورۃ آل عمران کی 13ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے عبرت تھی کس میں؟ فی فئتین التقطا، ان دو جماعتوں میں جو گتھ گئی تھی، یعنی ایک دوسرے میں گتھ گئی تھی، یعنی ایک دوسرے میں مل چکی تھی، یعنی لڑائی کے دوران۔ فی فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت، اخری کافرہ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، یعنی مسلمان کافروں کو دگنا دیکھتے تھے، حالانکہ وہ 3 گنا ان سے زیادہ تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ ایک تو مسلمان دگنا دیکھتے تھے جبکہ وہ 3 گنا زیادہ تھے، اور مسلمان جتنے تھے کافروں کو وہ اس سے ڈبل نظر آ رہے تھے، یعنی کافر لوگ جو تھے، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دگنا دیکھتے تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کو دگنا دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یعنی یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے اصل میں، یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا ہے۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ کیوں؟ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یا 313 تھی، اور انہیں کافر 600 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے۔ حالانکہ ان کی اصل تعداد کتنی تھی؟ 1000 کے قریب تھی، انہیں 3 گنا تھی مسلمانوں سے زیادہ۔ مقصد اس سے مسلمانوں کا عزم و حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرغوب ہو جاتے، جب وہ 3 گنا کے بجائے 2 گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ لیکن یہ 2 گنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔ تو اس آیہ میں مفسر نے بیان کیا، یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کو کی نظروں میں مسلمانوں کو ڈبل دکھایا، جبکہ مسلمان 313 تھے، ان کی نظر میں لگ رہا تھا یہ 600 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں ان کو 600 بنا دیا، تاکہ ایک تو مسلمانوں کا حوصلہ بلند رہے اور کافروں کا حوصلہ کمزور ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ سوچے کہ یہ زیادہ ہم کم ہیں تو وہ لڑنے سے جو ہے ڈر جائے یا گریز کرے۔ اسی طرح سے کافر 1000 تھے، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو
کافی سے 700 ان کی نظروں میں دکھائے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے مسلمان سوچے کہ یہ کافر زیادہ ہے، اسی طرح سے جو ہے ان کے حوصلے کم ہو جائے. تو مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کو کم جب آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں مفسر یہ کیفیت ابتدا میں تھی. شروع میں مسلمانوں کو کافر کم دکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کافروں کو مسلمان زیادہ دکھ رہے تھے تعداد سے زیادہ. لیکن جب وہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سامنے بھی مسلمانوں کی جو ہے تعداد کم جیسے دکھائی، اور مسلمانوں کے سامنے بھی کافروں کی تعداد کم دکھائی. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی بھی گروہ پیچھے ہٹ جائے، یہ سوچے کہ یہ لوگ زیادہ ہیں، تاکہ لڑائی جو ہے پوری ہو جائے. یہ مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ابن کثیر نے یہ تفصیل جو ہے یہی تفصیل بیان کی ہے سورۃ انفال کی آیت جو ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقِلُّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ جو آیا ہے. فرماتے ہیں اس میں بیان کی گئی تفصیل جو ہے ابن کثیر نے بیان کی ہے، یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا. 2 ہجروں میں جنگ بدر پیش آئی تھی. یہ جنگ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی. کیوں؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں. پہلی چیز ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، ٹھیک ہے، یعنی پہلا پوائنٹ، ایک پوائنٹ پہلی جنگ تھی. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ پہلی جنگ تھی. یہ دوسرا پوائنٹ، یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کی دوسرے یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی تھی، کیونکہ مسلمان جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، جو شام سے تجارت کا سامان لے جا رہا تھا، مکہ جا رہا تھا. مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ بچا لیا، یعنی اس کو پہلے ہی اطلاع مل گئی کہ مسلمان جو ہے آپ کے پیچھے لگے ہیں، تو جو ہے انہوں نے اپنا قافلہ بچا لیا. تو دوسری اس جنگ میں خاصیت کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کی اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ یہ پہلی جنگ تھی، اور دوسرا اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی. اور اسی طرح سے کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور مقام بدر پر پہلا معرکہ برپا ہوا. یعنی کفار کو پہلے لگا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچانے جائیں گے، پھر ابو سفیان کا قافلہ بھاگ گیا. حالانکہ ان کو راستے میں خبر ہو چکی تھی، لیکن جو ہے ابو جہل وغیرہ انہوں نے جو ہے ضد کی کہ ہم لڑیں گے ہی، کیونکہ ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ میدان بدر میں پہنچ گئے. تیسری چیز جس کی وجہ سے یہ جنگ یعنی اس کی خصوصیت ہے اور یہ اہم ترین جنگ ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی، جو اس جنگ میں حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے الف من الملائکہ فرشتوں کو جو ہے بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے. چوتھی چیز اس میں کیا ہے؟ اس میں کافروں کو جو ہے عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے جو ہے پست ہو گئے. 4 چیزوں کی وجہ سے مفسر نے یہاں پر بیان کیا کہ ایک جنگ جو ہے اہم ترین جنگ ہے. اس کے بعد دوسری آیہ کریمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مرغوب چیزوں کی محبت، یعنی جو چیزیں انسان کو راغب کرتی ہیں ان کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایک انسان کو جو ہے مرغوب کرتی ہیں، اپنی طرف راغب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت جو ہے لوگوں کے لیے مزین کی ہے. وہ کیا ہے؟ من النساء، پہلی چیز عورتیں، والبنین اولاد بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل المسومہ، اور نشاندار گھوڑے جن پر نشان لگائے جائے، اور والانعام والحرث، چوپائی اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی لوٹنے کے بعد اگر کوئی اچھا ٹھکانہ ہے تو اللہ کے پاس. تو اب مفسر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں حب الشہوات، شہوات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فرماتے ہیں شہوات سے مراد یہاں مشتبہات ہے، یعنی جن چیزوں میں، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہے، یعنی فطری طور پر، طبعی طور پر جن کی انسان کے دل میں جو ہے اہمیت ہے، جن سے انسان محبت کرتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے.
ٹھیک ہے، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کیا ہے اور ایک انسان کے اندر فطری طور پر یہ چیز ہے۔ گو عورتوں سے یا اسی طرح سے اولاد سے، مال سے، سونا چاندی سے، کھیتی سے، گھوڑوں سے محبت فطری چیز ہے، یہ بذات خود ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، البتہ اس کی ایک لمٹ ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، بشرطے کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے تو ان کی محبت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی تزئین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کیا ہے، یعنی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا ہے کون جو ہے شریعت سے باہر نکل کر ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے، جس کے ذریعے انسان راغب ہوتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت اور خوشبو مجھے جو ہے محبوب ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا، فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، فرمایا دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اس لیے اس کی محبت اگر شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے، یعنی شریعت کے دائرے کے اندر ہو، تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے، دنیا کی زندگی کی بہترین ساتھی ہے اور زاد آخرت بھی ہے، یعنی آخرت بھی بنا سکتی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے، فرمایا ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کو اچھا یہ تو پہلی والی چیز ہے، یعنی اگر شریعت کے دائرے میں عورتوں کے ساتھ محبت ہے تو وہ ایک یعنی عورت جو ہے بہترین سامان ہے اگر وہ نیک ہے، اگر وہ ذریعہ آخرت ہے، لیکن یہی عورت ایک انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی ہے اگر وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر جو ہے اس عورت کے ساتھ محبت کرتا ہے یا باقی تعلقات قائم کرتا ہے، تو یہ انسان کے لیے پھر سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نجات دے۔ اسی طرح سے دوسری چیز بیٹوں کی محبت، اگر اس مقصد کے لیے مسلمان یعنی ایک انسان اولاد سے اس لیے محبت کرتا ہے، ان کو جو ہے پالتا ہے پوستا ہے، مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو اور بقا و تکثیر نسل ہو، یعنی مسلمانوں کی نسل باقی رہے اور مسلمانوں کی کثرت ہو، تو یہ محمود ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مذموم ہے، یعنی پھر یہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے اگر ایک انسان اس لیے محبت نہیں کرتا ہے، شریعت کے دائرے میں اولاد سے محبت نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس لیے اولاد زیادہ ہونا جو ہے یہ فخر کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت کے دن۔ اس آیت سے جو ہے کیا واضح ہوا، اس آیت سے رہبانیت یعنی ایک انسان کہے گا میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ میں عبادت میں لگا رہوں، ساری ذمہ داریاں چھوڑ دوں۔ اسی طرح سے رہبانیت کی تردید ہوتی ہے اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی جسے فیملی پلاننگ کہتے ہیں، اس کا بھی رد ہوتا ہے، اس کی بھی تردید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ بچے جننے والے عورت سے شادی کرو تاکہ زیادہ بچے ہوں، تو شریعت میں یہ چیز اچھی چیز ہے کہ ایک انسان زیادہ جو ہے شادیاں کرے، پھر جو ہے اولاد بھی بہت زیادہ ہو، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کریں گے اور مسلمانوں کی نسل بھی بقایا رہے گی، اسلام بھی زندہ رہے گا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلہ رحمی، صدقہ خیرات، امور اسی طرح سے امور پر خرچ کرنا اور سوال سے بچنا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ یعنی اسی طرح سے مال و دولت بھی اگر ایک انسان اس لیے چاہتا ہے مال سے محبت کرتا ہے کہ مجھے زیادہ مال ہو تاکہ جو ہے میری معیشت اچھی ہو، میری صلہ رحمی جو ہے میں دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کروں، ان کے ساتھ جو ہے تعلقات جوڑوں، صدقہ خیرات کروں، غریبوں کی مدد کروں یا دین اسلام میں صدقات کروں، تو پھر یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک انسان تکبر کے لیے مال سے محبت کرتا ہے، دکھانے کے لیے کرتا ہے، فضل خرچی کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ مذموم ہے، یہ بری چیز ہے۔ اسی طرح سے گھوڑوں سے بھی مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے ان کی پیداوار حاصل کرنا ہو، تو یہ سب پسندیدہ ہے۔ اگر مقصود محض دنیا کمانا ہو، پھر اس پر فخر اور غرور کا اظہار کرنا ہو اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے، تو سب مفید چیزیں اس کے لیے
وبال جان ثابت ہوں گی، تو قیامت کے دن انسان پچھتائے گا۔ خزانے یعنی سونا چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت، وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے یعنی پہچان کے لیے نشان لگائے جاتے ہوں، نمبر لگائے جاتے ہوں، تو ان کی تو گو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مزین کیا ہے، چاہے وہ جو ہے عورتیں ہوں، ان کی محبت فطری طور پر ہے، اولاد ہوں، سونا چاندی ہو، گھوڑے ہوں، باقی چوپائے ہوں، کھیتی باڑی ہوں، یہ سب چیزوں کی محبت جائز ہے، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہوں تو یہ بہترین چیز ہے۔ لیکن اگر شریعت سے باہر نکل کر ایک انسان دنیا کمانے کے لیے، دنیا پرستی کے لیے، تکبر کے لیے ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے، تو یہ مذموم چیز ہے۔ یہی چیزیں انسان کے لیے قیامت کے دن وبال بن سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی ہم دوسری کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔